فہد صاحب کیوں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اب یہ کرنا پڑے گا میاں صاحب کو, ابھی بریک میں اگر آپ کہیں تو میں زبیر صاحب یہ کہتے کہ 2023 کے ستمبر تک بھی میاں صاحب احتساب کروں گا اس کے حق میں, پھر آخر کیوں کمپرومائز کیا ہوگا کہ یہ حالات آ گئے ہیں کہ پالیٹکس میں صحیح نہیں ان کی کوئی. دیکھیں کاشف بھائی, میرے خیال میں ہم اس ساری کانورسیشن میں پہلے حصے میں بھی ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے, زبیر بھائی نے اس کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ وہ جو بھی بات کہہ دیں گے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میرے خیال سے اس چیز کو ہمیں ذرا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پاکستان کا ووٹر آگے جا چکا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کو, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑنے پر ووٹر نے پنش کیا. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن تھا بمقابلہ حفیظ شیخ صاحب. عمران خان صاحب اپنی آب و تاب کے ساتھ وزیر اعظم تھے, دوسری طرف اپوزیشن سڑکوں پہ تھی, جلسے جگہ جگہ کر رہے تھے, اور ان کا وہ نعرہ, ان کا بیانیہ اتنا پاپولر تھا کہ اس وقت تقریباً 20-21 لوگوں کی جو ووٹ تھے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو پڑے, وہ محض اس چیز پہ پڑے کہ جی ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون ہمیں ٹکٹ دے گی. مریم نواز کا وہ بیان تھا کہ ہمارا ٹکٹ چلا ہے, ایسے نہیں چلے, ٹکٹ چلا ہے مسلم لیگ نون. تو جب انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی تو ووٹر نے پنش کیا. کسی دوست نے بتایا, اور اسی ووٹر نے ریوارڈ کیا تھا 2018 کے الیکشن میں. پنجاب میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی تھی. بالکل. اور جو ہم ووٹر کی میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس جو 90 کی دہائی کی تھی, 2000 سے لے کر 2018 تک کی جو پالیٹکس رہی ان کی, اس کے اندر ایک بہت بڑا ایسپیکٹ کہ مسلم لیگ نون اور میاں صاحب وہ ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کو بھی ریپرزینٹ کرتے تھے. لیکن اس دفعہ لوگوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کو خاطر میں نہیں لے کر آئے. مجھے ایک صاحب نے بتایا ان کا کہ میاں صاحب کا الیکشن کیمپین کے دوران شاید کہیں فیصل آباد میں جلسہ تھا ان الیکشنز میں, اور وہاں پر مجمع سامنے کھڑا تھا اور انہوں نے پوچھا کہ فیصل آباد والوں اور موٹر وے چاہیے, آگے سے کوئی بولا ہی نہیں. تو وہ جو چیز لوگوں کے لیے آج کل اہم ہو گئی ہے, ووٹر آگے جا چکا ہے, وہ ہے ان کی اپنی اس ملک کے ارد گرد کے جو حالات ہیں ان کے لیے اپنی پولیٹیکل فریڈمز اور اس ملک کی جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس کو طے کرنا ووٹر کے لیے ضروری ہو گیا. اسی کانٹیکسٹ میں I'd like to think, میرا یہ میں یہ پسند کرنا چاہوں گا کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ اگر عمران خان صاحب بھی اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تو ووٹر پھر انہیں بھی پنش کرے گا. تو ہمیں بالکل لوگوں کو اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں اسی وجہ سے عمران خان صاحب پیپلز پارٹی اور نون سے بات چیت نہیں کرتے کہ میرا ووٹر خلاف ہو جائے گا. دیکھیں آج پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ یہ چور ہیں, انہوں نے ملک تک کہتا میں ان سے بات کر لوں تو میں تو گیا. اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی ہے کہ یار دیگ تو ہم نے پکائی تھی, دیگ ہم نے پکائی, لے کوئی اور گیا. ساری دیگیں انہوں نے پکائی تھی. ویسے کرپشن کی دیگ پیپل پارٹی کے خلاف انہوں نے بنائی تھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزتوں کی دیگ انہوں نے بنائی تھی. وہ ساری دیگ. اس میں جو مجھے اچھی چیز نظر آتی ہے, میرے خیال میں جو مثبت چیز مجھے نظر آتی ہے کہ پاکستان کا جو ووٹر ہے, پاکستان کے جو عوام ہے وہ آگے جا چکے ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرز ابھی تک ان کے اصل سینٹیمنٹ کو سمجھ نہیں پا رہے, اور جب بھی وہ گیمیں کریں گے, جب بھی وہ ڈیلے ماریں گے, اس کے نتیجے میں انہیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. دیکھیں میرے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو سارا رول ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ واحد فیکٹر نہیں ہے. عمران خان صاحب جب بہت پرو اسٹیبلشمنٹ تھے تو ان کی فالوئنگ میں اس ٹائم کمی نہیں تھی. ہاں ان کی گورننس جو خراب تھی اور تباہی تھی, اینڈ میں وہ بہت زیادہ حالات برے ہو گئے تھے, بٹ الٹیمیٹلی میرے خیال میں جو مصطفیٰ بھائی بات کریں نا کہ ووٹر تھوڑا آگے چلا گیا, پاکستان کا معاشرہ چینج ہو گیا ہے. پرانے زمانے کے معاملات, پرانی شکلیں, پرانے طور طریقے, یہ سوشل میڈیا نے, ایکسپوجر نے, یوتھ نے بہت کچھ چینج کیا. میرے خیال میں پی ایم ایل این کے ساتھ جو پرابلم ہو رہا ہے, ون آف دا پرابلمز از کہ وہ یہ ریکگنائز نہیں کر رہے کہ 90s کی پالیٹکس میں اور 2024 کی پالیٹکس میں ایک سی چینج آ گیا ہے. اسی لیے موٹر ویز وغیرہ پہ جو بات ہوتی ہے وہ ایک زمانے میں کلک کرتی تھی کیونکہ اس کے سامنے ان کے پیپلز پارٹی تھا جو کچھ نہیں کرتا تھا. لیکن عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو رائز ہوا ہے اس میں ایک آئیڈیا انوالوڈ ہے, ایک ایسپریشن انوالوڈ ہے, اور میرے خیال میں پی ایم ایل این اس کو پکڑ سکتی تھی اگر اسے اور مار پڑتی. اب کیونکہ انہیں گورنمنٹ مل گئی ہے تو جو ایک میرے خیال میں ایک آرگینک ایوولوشن شاید ہوتی اس جماعت میں, وہ اب نہیں ہو رہی, اور اب وہ واپس چلے گئے کہ جی ہم کام کریں گے تو ہمارا ووٹر واپس آ جائے گا. میرے خیال میں اب صرف کام از ناٹ انف. پالیٹکس اور برانڈ آف پالیٹکس بڑی اہم ہے کہ کس برانڈ کی پالیٹکس کوئی کر لے گا. آپ نے 90s کا
कंपैरिजन किया ना कि 90s और 2024 में, लेट्स मेक इट 2013 और 2024, क्योंकि 2013 में मियां साहब जीते इन्हीं वादों नारों पर, मोटरवे बनाऊंगा वगैरह वगैरह, एंड ही बिजली उस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस था बिजली का। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी गई थी, वो उसको सबसे बड़ा जिस चीज का नुकसान हुआ वो इस चीज का था कि 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी। और देखें ना, यही मामला है कि अगर हम लोगों को विक्टिम कार्ड हाथ में ना पकड़ाएं तो 2013 के इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये पॉलिटिक्स ड्राइव नहीं कर रहा था। उस वक्त लोगों का इशू कारकर्दगी थी। हाँ, कारकर्दगी थी। तो मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दोस्त जो जीटी रोड पे इलेक्ट हुए थे, मैं कई लोगों से मिला, उन्होंने कहा हमें देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे, हमसे बात नहीं करना चाहते थे। तो पॉलिटिक्स को अगर आप रास्ता देंगे, लोगों के हाथ में विक्टिम कार्ड थमाना छोड़ेंगे, तो फिर पॉलिटिक्स वापस इश्यूज की तरफ आ जाएगी। और सिर्फ एक नुक्ता के जो फहद भाई बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह है कि जो अब पैटर्नेज पॉलिटिक्स है वो आउटडेटेड हो गई है। अब जो हमारे डेमोग्राफिक्स हैं इस मुल्क के अंदर, तेजी से अर्बनाइज होने वाला मुल्क है, यहां पर जो नौजवानों की तादाद है वो 64% पाकिस्तान 30 साल से कम लोगों का है। तो ये जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके साथ कीप अप नहीं कर सकती। तो बाकी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, आई थिंक ऑल्सो हाउ टू